الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں، کہ خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے، اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑے اقتدار والا، بہت قابل تعریف ہے، جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یقین رکھو کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے پھر توبہ نہیں کی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بے شک جنت کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہے بڑی کامیابی. گزشتہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی 4 صفتوں کو نقل فرمایا ہے. العزیز بمعنی غلبے والا، اگر مفتی صاحب نے یہاں اس کا ترجمہ کیا بڑے اقتدار والا، وہی کہ جس کے پاس ایسی سلطنت ہے کہ جس سے بڑھ کر کسی کے پاس سلطنت نہیں. تو غلبے والا، عزت والا، یہ سب عزیز کے معنی میں گزشتہ آیا تھا کہ جس کے پاس غلبے کی بھی عزت ہو، شان و شوکت کی بھی عزت ہو، ساری چیزوں کی عزت کا مالک وہی ہو، اس کو کہا جاتا ہے عزیز. دوسری صفت الحمید، کہ جو قابل تعریف ہو، جس کی تعریف کرنا سب پر ضروری ہو،
اس لیے کہ وہ تمام صفات میں کامل ہے، اکمل ہے۔ اور اس کے متعلق بھی بات آئی تھی۔ تیسری صفت لہو ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی حکومت ہے، گویا کہ ملکیت بھی اس کی ہے اور ملوکیت بھی اسی کی ہے، بادشاہت۔ کیونکہ بعض مفسرین نے یہاں لام کو ملکیت کے لیے مانا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا وہ مالک ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مالک ہونا یہ بھی ایک صفت ہے، اور ملوکیت یعنی بادشاہت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ تو یہ تیسری صفت۔ اور چوتھی صفت واللہ علی کل شیء شہید، کہ ہر چیز کے اوپر اس کی پوری نگرانی ہے۔ اور ان چار صفتوں کے بعد یہ بات آئی تھی کہ یہ چاروں صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں، ان میں سے ہر ایک، کہ اسی پر ایمان لایا جائے، دوسرے کسی کو معبود نہ مانا جائے، دوسرے کسی کو خالق نہ مانا جائے۔ اور یہ بات آئی تھی گزشتہ مجلس میں۔ آگے بڑھتے ہوئے یہی ساری صفات، یہ چاروں صفتیں اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ دشمنوں سے وہ بدلہ لے، کیونکہ عزیز کا ایک معنی آیا تھا کہ جب وہ دشمن سے بدلہ لینے کا ارادہ کرے تو لا يدفعه احد، اس بدلے کو کوئی بھی ہٹا نہ سکے، اس کے سزا کے فیصلے کو وہ اٹل رکھے اور اس کا فیصلہ اٹل ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ دشمنوں سے عزیز، دشمنوں سے بدلہ لینے میں عزت ہے اور دشمنوں سے بدلہ نہ لینے میں ذلت ہے۔ لہذا اس بنیاد پر جیسے اوپر اس نے دشمنوں سے بدلہ لیا کہ بادشاہ اور بادشاہ کے سارے کارندوں نے ایمان والوں کو جلانا چاہا لیکن وہ جلا نہ سکے بلکہ خود جل گئے، تو یہ اللہ نے بدلہ لیا اس کی عزیز کی صفت کا تقاضا کہ جب وہ یہ بدلہ لینا چاہے تو کوئی اس کے بدلے کو اور کوئی اس کی سزا کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے دکھایا۔ اور اسی میں اس کی عزت ہے، کیونکہ فیصلہ بدل جائے، ایک فیصلہ کرے، مثال کے طور پر سیشن کورٹ نے فیصلہ کیا، ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو رد کر دیا، ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، سپریم نے اس کو رد کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نچلی کورٹ کے فیصلے کو اوپر والی کورٹ رد کرے، کہ نچلی کورٹ کی بے عزتی ہے کہ تم نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، تم نے پھانسی کی سزا سنائی، اسی کو سپریم نے بری ثابت کر دیا۔ اشاروں میں بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے کہ تم نے تو پھانسی کی سزا کو نافذ کر دیا تھا، اور اسی پھانسی کی سزا کو وہاں بالکل باعزت بری کیا جا رہا ہے، بے گناہ ثابت کر کے اس کو بری اور باعزت بری کیا جا رہا ہے، تو ذلتی ہے۔ تو فیصلے کا ٹل جانا، فیصلے کا بدل جانا یہ بے عزتی ہے۔ تو جب اس نے فیصلہ کر دیا، وہ فیصلہ پورا کرتا ہے، اسی میں اس کی عزت ہے۔ اگر فیصلہ بدل جائے تو وہ عزت کے خلاف ہے، اور ذلت اس کے یہاں ہے ہی نہیں، وہ ذلت کے لائق ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے عزیز کا تقاضا ہوا کہ دشمنوں سے بدلہ لیا جائے۔ حمید لائق تعریف، جس کا ہر کام تعریف کے لائق ہو،
دشمن سے بدلہ لینا یہ بھی لائق تعریف ہے، اور دشمن سے بدلہ نہ لینا یہ تعریف کے لائق نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ معاف کر دینا بھی تو ہے، یقیناً اللہ غفور ہے، غفار ہے، عفو ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے اور یہ سب صفات کی وجہ سے اس کو معافی پسند بھی ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ جو معافی مانگے اس کے لیے نا، اس کے لیے معافی مانگے نہ بلکہ اور اکڑ دکھائے، وہ غیر مسلمین جو ہر وقت مسلمانوں کو ان کے ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہی ان سے لڑنے، ان سے بھیڑنے، ان سے جھگڑنے اور ان کو ستانے میں مشغول، اور ان کی رات اور دن کی ہمیشہ کی فکریں بھی اسی میں، تو ایسے غیر مسلموں کو معاف کر دینا یہ قابل ستائش اور قابل تعریف نہیں ہے۔ ہر وقت جو حکومت کی مخالفت ہی کرے، ہر وقت، اور حکومت کے کاموں کی مخالفت کرے، حکومت کے آدمیوں کی مخالفت کے ساتھ ساتھ ان کو ستانے میں لگا رہے، تو ہم خود سوچ لے کہ اسے معاف کرے گی حکومت؟ معاف کرنے کو یہ اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ تو جب دنیا میں یہ ہے تو اس کے ماننے والوں کو اس کی ماننے کی وجہ سے اگر ستایا جا رہا ہے تو اس صورت میں ایسے لوگوں سے بدلہ لینا یہی قابل تعریف بات ہے، اور ان کو چھوڑ دینا یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ تو حمید کا بھی تقاضا ہوا کہ بدلہ لیا جائے، اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ماننے والوں کی وجہ سے ان نہ ماننے والے اور آگ میں ڈالنے والوں سے بدلہ لیا، کہ خود آگ جو انہوں نے ایمان والوں کے لیے جلائی تھی وہی خود ان کو جلا کر کے، اسی نے ان کو جلا کر کے خاکستر کر دیا اور راکھ بنا دیا۔ تو صفت حمید کا بھی تقاضا ہے کہ بدلہ لیا جائے، اسی لیے اس کی صفات میں ذوالجلال بڑے جلال والا ہے۔ آگے آئے گا ان بطش ربک لشدید، کہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہاں پر انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ کیا اس کا نظارہ ہے اور کیا اس کے مظاہر ہیں۔ تو جہاں اس کی معاف کرنے کی صفات ہیں وہاں بدلہ المنتقم، وہ بدلہ لینے والا ہے، وہ قہار ہے، زبردست مزاج رکھتا ہے۔ تو اچھی صفات جو ہیں اس کی، یعنی یہ وہ ماننے والوں سے اگر کبھی غلطی ہو جائے اور وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو رونے والا بنائے تو وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی اکڑ دکھائے اور مونچھوں پر تاؤ دے تو پھر اس کی شان بھی قہاریت کی وجود میں آتی ہے، انتقام کی وجود میں آتی ہے، اور وہ انتقام لے کر کے رہتا ہے۔ اور یہی موقع سے نا ہر وقت نرمی، جہاں سختی دکھانے کی ہو وہاں سختی بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے کہ آپس میں رحم دل ہے لیکن غیروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہے، خود قرآن نے کہا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دونوں پہلو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی جہاں یہ پہلو ہے جمال والے پہلو، وہاں جلال والے پہلو بھی ہیں۔ تو یہ دشمنوں کے لیے ہیں اور یہ ماننے والوں کے لیے ہے۔ تو حمید کا بھی تقاضا یہ ہوا کہ اس کے ماننے والوں کو جو لوگ ستاتے ہیں اس سے بدلہ لیا جائے۔ مالک اپنے مملوک کو ستانے والے سے بدلہ لیتا ہے۔ ایک جانور پالا ہے،
اور جانور کو لوگ بلا یوں ہی وجہ کے ستا رہے ہیں، تو مالک کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ کتا پالا ہے، جو کتا شوقیہ پالا ہے، گرچہ اس کا جواز نہیں ہے، شکار کے لیے کتا پال سکتے ہیں، بڑے بڑے ریوڑ ہوں جانوروں کے تو اس کے لیے کتا پالنے کی اجازت ہے، کسی کی پراپرٹی بہت بڑی ہے اور انسان حفاظت کے لیے نہیں مل رہے ہیں اور ہیں تو وہ بھی غداری کر رہے ہیں، تو اس صورت میں کتا پالنے کی اجازت ہے۔ کلب صید، کلب ماشیہ، جانوروں کے لیے کتا پالنے کی اجازت، شکار کے لیے اس طرح۔ لیکن شوقیہ جو آج کل ہے، جہاں پر پورے فلیٹ کی حفاظت کے لیے دن کے بھی نگران ہیں، رات کے بھی نگران ہیں، ایک چھوٹا سا مکان ہے جس میں 2-3 کمرے ہیں، اب اس میں آپ کتا پال رہے ہیں، تو یہاں تو جن وجوہات کی بنیاد پر شریعت میں کتا پالنے کی اجازت ہے وہ تو نہیں پائی جاتی ہے، تو لامحالہ شوقیہ ہے۔ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آج کل جہاں ہمارے برادران وطن اس میں مشغول ہے، بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے یہاں بھی شوقیہ کتا پالنے کا رواج کہیے یا کہ شوق کہیے، اور اپنے اس شوق کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی رحمت لانے والی نیک مخلوق سے وہ بھی محروم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی محروم رکھتے ہیں۔ صاف طور پر ہے روایتوں میں کہ جہاں پر جن وجوہات کی بنیاد پر کتا پالنا جائز نہیں ہے وہاں پر پھر ملائکہ رحمت داخل نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت نہیں اترتی ہے، تو ایسے فلیٹوں میں ہمیں رہنے سے بھی گریز کرنا چاہیے، کیونکہ فلیٹ میں تو وہ اپنے گھر میں رکھتے نہیں ہیں، نیچے ہی رکھتے ہو، مجھے معلوم نہیں، ہاں نیچے رکھتے ہو یا کہ اپنے گھر میں ان کو جگہ دیتے ہو، واللہ عالم۔ گھر ہوتا ہے تو وہاں تو اڑوس پڑوس والے بھی محروم رہیں گے اس کی وجہ سے، اس لیے اس باب میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ لگے ہاتھ، چونکہ تصویر کا بھی بہت عام رواج ہو چلا ہے اور موبائل نے اس کو بہت عام کر دیا ہے، پہلے اتنا نہیں تھا، اب موبائل ہے تو بہت آسان ہو گیا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کی قباحت تقریباً دلوں سے نکل گئی۔ اللہ معاف فرمائے اور معاف فرمائے اور امت کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ جہاں تصویر اسٹیچو مجسمہ کے معنی میں ہے، وہاں تصویر فوٹو کے اوپر بھی، اور یہ بات فقہاء کرام رحمہم اللہ نے بھی لکھی ہے اور محدثین نے بھی اس کو لکھا ہے رحمہم اللہ تعالی۔ لہذا اس بنیاد پر تصویر جاندار کی، ہاں جہاں اجازت ہے، ضرورت ہے، پاسپورٹ، اسی طرح آدھار کارڈ، الیکشن کارڈ اور ڈاکیومنٹس میں جہاں ضروری ہو، اسٹیمپ بنانا ہے وہاں پر ضرورت ہے، نوٹری کرانی ہوتی ہے وہاں پر ضرورت پڑتی ہے، وغیرہ وغیرہ مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں بھی اس کو، یہ سب تو جہاں اس کے بغیر چارہ کار ہی نہ ہو وہاں الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے موبائل کی اسکرین پر بھی فوٹو رکھتے ہیں۔ صاحب پالن پوری دعوت برکاتہم بہت شدت سے منع کرتے ہیں، اسٹیٹس پر رکھتے ہیں، فیس بک پر، مجھے تو فیس بک جانا آتا نہیں ہے، واقعات میں کہتا ہوں، انسٹاگرام، فیس بک مجھے نہیں آتا ہے،
لیکن لوگوں سے سنتے ہیں کہ فیس بک پر تصویر رکھتے ہیں، انسٹاگرام پر جاندار کی تصویر اپنی رکھتے ہیں، اور واٹس ایپ کے پروفائل پر اسٹیٹس پر رکھتے ہیں، کوئی اپنے موبائل کی اسکرین پر رکھتے ہیں بچی کی تصویر، وہ پیاری ہے، اور کوئی پیاری ہو اس کی تصویر، واللہ عالم ہے۔ آئینے میں تصویریں یار جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی تو دل میں رکھنا چاہیے، اب اس کو لوگوں کے سامنے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا صاحب پالنپوری دعوت برکاتہم کہتے ہیں نظر بد، حسد اور دوسرے بھی باطل طریقوں سے جو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، یہ تصویریں استعمال میں لائی جاتی ہے۔ ہم نے پروفائل پر رکھا، ہر ایک اس کو دیکھے گا، کسی کو حسد پیدا ہو سکتا ہے، نظر بد لگ سکتی ہے خوبصورتی کی وجہ سے، کوئی دوسرے طریقے ٹونا ٹوٹکا وغیرہ بھی، اور اس کا ثبوت ہے۔ آپ علیہ السلام پر جو جادو ہوا اور ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا، جس نے جادو کیا یہودی تھا، اس نے آپ علیہ السلام کا پتلا بنایا تھا موم کا، اور اس میں سوئیاں چبھوئی تھی، اور پھر اس کو بیر زروان مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا، اور اواوڑ یعنی غیر استعمالی کنواں تھا، اس میں پتھر کے نیچے دبا دیا تھا، تو تصویر بنائی اور اس کا استعمال جادو کرنے میں کیا، اور لوگ کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے اچھی طریقے سے، اور ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر پریشانیاں آتی ہیں تو پھر ان پریشانیوں کو جھیلنے کی طاقت نہیں ہے تو ایمان کا سودا بھی کر لیتے ہیں ہم۔ ایمان کا سودا سمجھاؤں؟ ایسے باپوؤں کے پاس یا ایسے پجاریوں کے پاس جاتے ہیں جو ایمان کے خلاف کام کرواتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، ہے بہت عام ہے۔ تو ایمان پھر کہاں رہا؟ تو جاندار کی تصویر کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، اور جہاں جاندار کی تصویر بلا ضرورت کے ہوتی ہے تو اس میرے ابا کی یادگار کے لیے، عجیب تماشا ہے، ابا کی یادگار کے لیے ایصال ثواب کرنے کا موقع نہیں ہے اس کے پاس، اور ابا کی یادگار کے لیے فوٹو رکھنے کا اس کے پاس وقت ہے۔ سچ کہتا ہوں، میرے ابا کے انتقال کے بعد ان کے دوست نے مجھے، میرے بڑے بھائی کو بھی ابا کی تصویر دی، اچھی فریم بنا کر کے مجھے دینے آئے تو میں نے ان کے سامنے لے کر پھاڑ ڈالی تاکہ دوسری مرتبہ جرأت نہ کرے۔ ان کی جرأت پہلے تو کیسے ہوئی کہ وہ مجھے دینے کے لیے آئے، میں نے ان کے سامنے پھاڑ ڈالی۔ آج میرے پاس میرے ابا کی کوئی تصویر نہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ ایصال ثواب کرو، اس کی تو فرصت نہیں ہے۔ اس لیے یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہے۔ روایتوں میں سخت اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے تصویر بنانے والے۔ تو جہاں اسٹیچو بنانے والے فوٹوگرافر ہے، اب یہ موبائل سے جو لیتے ہیں اور اس کو محفوظ کرتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ میں اپنے اکابر کی بھی تصویر نہیں رکھتا ہوں، نہیں رکھتا واقعتاً۔ حضرت دامت برکاتہم کا بھی لوگ بیچتے ہیں، اولاً تو حضرت کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، اب وہ اتنی عمر کو پہنچ چکے ہیں، حضرت کے یہاں موبائل کا رواج ہی نہیں ہے، خود رکھتے بھی نہیں ہیں اور استعمال بھی زیادہ نہیں۔ کسی کا فون آیا تو مولوی عبداللہ صاحب جو حضرت کے صاحبزادے یا اور کوئی ہو، ان سے استعمال کرتے ہیں، اور اتنی عمر میں اب حضرت کو پتا کہ کون کھینچتا ہے کون نہیں کھینچتا ہے، تو میں نہیں رکھتا ہوں اپنے حضرت کا بھی، اور دیگر اکابر کی بھی تصویریں میں نہیں رکھتا ہوں۔ ہم رکھیں گے تو دوسرے کو موقع آئے گا نا۔ اس لیے اس باب میں بھی اپنے آپ کو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تصویر کو زندہ کرنے کا حکم دیں گے، اور زندہ نہیں کر سکیں گے تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ خیر، یہ تو ضمناً بات آئی تھی،
کتا کہ کتے کو اگر کوئی ستاتا ہے تو مالک کو غصہ آتا ہے. ہم نے بکری کو پالا ہے، ہماری بکری کو کوئی ڈنڈا مارے گا تو ایک مرتبہ برداشت کر لیں گے. روزہ پیٹتا ہے بکری کو، مالک کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ میرا پالا ہوا. ہم سب اللہ کی مخلوق اور اللہ کے مملوک ہیں، اور پھر جو ایمان والا ہے وہ اللہ کو پیارا ہے، اور اس کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے ہی اگر کوئی ستاتا ہے تو مالک کو غصہ آئے گا اور مالک بدلہ لے گا. یہ صفت مالکیت اللہ کی یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ بدلہ لے گا. اور اگر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں اسی کی حکومتیں ہیں، ظاہر بات ہے کہ حاکم کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی رعایا کو انصاف کے ساتھ رکھے، مظلومین کے اوپر سے ظلم کو ہٹائے اور ظالمین کی سخت پکڑ کرے. اور ظالمین کی سخت پکڑ کرنا یہی اس کی حاکم ہونے کا تقاضا ہے. اگر وہ حاکم ہوتے ہوئے ظالم کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور مظلوم کے خلاف کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں تو وہ حاکم کے لائق نہیں ہے، وہ حاکم نہیں ہے. حاکم کا تقاضا ہے کہ مظلوم کو انصاف دلائے، مظلوم کی فریاد رسی کرے، مظلوم کی مدد کو آئے، اور ظالمین، ورنہ تو قانون کا دیوالیہ نکل جائے گا جیسے آج کل ہو رہا ہے. ظالمین کو اگر کھلا دور بدلہ نہیں لیا جائے گا ظالمین سے تو اس کا تقاضا کیا ہوگا کہ ظالمین کے حوصلے بڑھیں گے، ہمتیں بڑھے گی، اور ملک میں فساد کا ایک کھلا دور ہو جائے گا. تو ملک چلتا ہے کس چیز سے؟ عدل سے اور امن سے. یہ ملک کی دو بنیادی صفتیں ہیں جس پر حاکم کی حکومت کے استحکام اور مضبوطی کا مدار ہے. اگر عدل ہے اور امن ہے تو وہاں کی حکومتیں مستحکم ہوگی، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک وصف نہیں ہے تو حکومتیں ڈاواڈول ہوگی. خیر، چلتی کا نام گاڑی یہ الگ چیز ہے، لیکن صحیح معنوں میں اسے حاکم بننے کا اور اس کی حکومت صحیح طور پر نہیں سمجھا جائے گا. تو اگر مظلومین کو انصاف نہیں ملے گا، مظلوم معمون نہیں ہوں گے، تو امن بھی نہیں ہے اور عدل بھی نہیں ہے. تو حاکم کے حاکم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مظلوم کو امن دلانے کے لیے اور مظلومین کو انصاف دلانے کے لیے وہ ظالم کو سزا دیں. اللہ بھی چونکہ حاکم ہے. ان الحکم الا للہ، میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ عارضی طور پر حکومتیں ہیں، پھر بھی سکہ تو اسی کا چلتا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ اگر ان کا سکہ چلتا تو ہم لوگوں کو ایک دانہ بھی نہ دیتے، ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے، اور کسی منصب پر اہل اسلام اور مسلمان کو یہ کبھی بھی گوارا نہ کرتے. لیکن اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اس لیے اللہ ماننے والوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، مناصب بھی دے رہے ہیں اور عزتیں بھی دے رہے ہیں. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشیۃ الانفاق، کہ اگر یہ لوگ، تم یعنی کفار مکہ کو خطاب ہے اصلاً، کہ میری رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے نا تو تم ایک دانہ بھی خرچ نہ کرتے. ختم ہونے کے اندیشے سے تم سارا کے سارا روک رکھتے، لیکن تمہیں اختیارات نہیں دیے ہیں. اسباب کے طور پر تم فائنانس منسٹر ہو، تم ہوم منسٹر ہو، تم باہر کے ملکوں کی منسٹری تمہارے پاس ہے، اور سارے کے منسٹری تمہارے پاس ہیں اسباب کے طور پر اور ظاہری طور پر، لیکن حکم تو اسی کا چل رہا ہے. اس بنیاد پر تم دبے ہوئے ہو.
تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے حاکم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے نظام میں عدل اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے، مظلومین کو انصاف دلانے کے لیے اور مظلومین کو مطمئن رکھنے کے لیے ظالمین کی وہ خبر لے گا، سزا دے گا. اور جیسے کہ اس واقعے میں اس نے لی کہ جلانے آئے تھے اہل ایمان کو اور وہ تو نہ جلے، کیونکہ بات آئی تھی نا کہ اللہ نے ان کو ڈالے جانے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی. تو اب کون جلا؟ جلانے والے ہی خود جل گئے اسی آگ. وہ آگ جو اہل ایمان کے لیے جلانے کے لیے بنائی تھی، وہی آگ ان کو جلا کر کے ان کا انتقام لیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اس کی حاکمیت کا تقاضا ہے. اور شہید وہ ہر چیز پر نگران ہے. تو نگرانی کا بھی تقاضا کیا ہے کہ اچھا کام کرے اسے اچھا بدلہ ملے، اور جو برا کام کرے اس کو برا بدلہ ملے. اور پھر بھی اگر بدلہ نہیں ملتا ہے تو گویا کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اچھوں کو اچھائیوں کا بدلہ نہ ملنا اور بروں کو برائیوں کا بدلہ نہ ملنا، یہ شہید یعنی بے خبری کے اوپر دلالت کر رہا ہے. آفس میں بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے کہ یہ آدمی برابر ورک کر رہا ہے، ایک لمحہ بھی وہ اپنے کام سے غافل نہیں ہے. اور آفس میں بیٹھ کر کے اپنے مکھیہ متھک میں بیٹھ کر کے مین چیمبر میں بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے کہ کرسیوں کے اوپر پیر لمبے کر کے نیند نکال رہے ہیں. تو اچھوں کی اچھائی کا بدلہ مل رہا ہے اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ کہ اس کی پوسٹنگ ہو رہی ہے اور اس کی پوسٹنگ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ کہ بھئی وہ باخبر ہے، آدمی کے کام کی وہ قدر کر رہا ہے. لیکن یہ لمبے پیر کرنے والوں کی پوسٹنگ ہو اور اس کی پوسٹنگ ہی نہ ہو تو کہ اندھیری نگری گنڈو راجا ٹکے سیر باجی ٹکے سیر کھاجا ہی یہاں چل رہا ہے. تو کیا کہے گا کہ یہاں تو سب لیلا لہر کر رہے ہیں نہ کرنے والے. تو یہ شہید ہونے کے خلاف ہے. گویا کہ وہ جانتے ہوئے بھی بتکلف انجانا بنتا ہے، اور اللہ کے یہاں تو ایسا ہے نہیں. تو اس کے شہید ہونے کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جن اہل ایمان کو ایمان کی بنیاد پر انہوں نے آگ جلائی تھی، ان کے ایمان سے، ایمانی مضبوطی سے، ایمان کی ثابت قدمی سے، ان کے حوصلے سے واقف ہے کہ اپنے آپ کو جلنے کے لیے پیش کر دیا تو اس نے بچا لیا کہ روح پہلے قبض کر لی. اور وہ واقف ہے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا اور ایسے سخت دل ہے کہ وہاں کرسیاں لگائے بیٹھ رہے ان کے جلتے ہوئے ہونے کو نظارے، ان کے ہتھوڑے سے سر پیٹا جا رہا ہے اور بلڈوزر چل رہے ہیں، اور اپنے گھروں میں اور اپنے محلات میں اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اشارہ کر رہا ہوں اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود، کہ کرسیوں پر اور تکیہ اور گاؤں تکیے کے اوپر آرام لگا کر کے صوفہ سیٹوں پر بیٹھ کر کے اسکرین کے اوپر جو کچھ مومنین کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب نظارے کر رہے ہیں. تو اللہ یہ بھی جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے. تو آگ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہی عذاب کا سامان بنا دیا اور ان کو جلا کر کے رکھ دیا، کوئی بھی بچنے نہ پایا. تو یہ چاروں صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ بدلہ لینے، اس نے جو بدلہ لیا اس کی صفت عزیز کا تقاضا ہے. اس نے بدلہ لیا ان اہل خندق سے، اس کی صفت حمید کا تقاضا ہے، اس کی مالکیت کا اور اس کی ملوکیت کا اور اس کے شہید ہونے کا تقاضا ہے. تو آج بھی اللہ عزیز ہے، آج بھی اللہ حمید ہے، آج بھی وہ مالک بھی ہے اور وہ حاکم بھی ہیں اور وہ شہید بھی ہیں. کوئی فکر کی بات نہیں.
ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے صفت شہید کے اوپر کہ صفت شہید کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نگران ہے نا، نگرانی کر رہا ہے، تو وہ ہم کو اس جگہ پر سے غائب نہ پائے جہاں پر اس نے حاضر رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے کہ دیکھ رہا ہے۔ ہم اپنی آفس کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے، کیوں کہ کیمرہ چالو ہے اور وہاں کیمرے پر اسکرین کے اوپر سب دکھ رہا ہے، اور وہاں صاحب بیٹھے ہوئے یا صاحب باہر گئے ہوئے ہیں تو ان کے فون کے اوپر بھی یہ سب لائیو ہے، جب چاہے دیکھ سکتے ہیں، بلکہ آن لائن ہے، دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو وہ آفس سے غائب ہوگا، 6 بجے سے پہلے نکلے گا، ڈیوٹی کا جو ٹائم ہے اس سے پہلے نکلے گا کہ آن لائن ہے، ہیڈ کانسٹیبل آن لائن ہے، دیکھ رہے ہیں، تو نہیں ہوگا وہ غائب۔ تو جہاں اس نے موجود ہونے کا کہ مسجدوں میں آؤ، نماز پڑھو، موجود ہونے کا حکم دیا ہے اس نے، سیکھنے کے لیے آؤ، سیکھو، سیکھنے کا بھی حکم ہے، اور فرض عین بھی ہے، فرض کفایہ بھی ہے۔ ہر مسلمان کو اپنی لائف کے جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ کا دین سیکھنا اس کے لیے فرض عین ہے، باقی اس کے لیے فرض کفایہ ہے۔ یہ تو اس نے ہم لوگ نہیں سیکھ رہے ہیں، نگران ہے۔ اور جہاں اس نے نہ جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب رہے، جہاں نہ جانے کا اس نے حکم دیا ہے وہاں سے غائب رہے۔ گناہوں کے مراکز، گناہوں کی جگہیں، جہاں آج بالکل اب دیکھو کہ بھیڑ کہاں ہے، بھیڑ کہاں ہے، گناہوں کی جگہوں پر بھیڑ ہے، اور نیکیوں والے گناہوں سے بچنے والی جگہوں پر بھیڑ نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی صفت شہید کا ہمیں استحضار نہیں ہے، اس کی صفت شہید کا یہ استحضار ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے آگے لکھا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں، دنیا کو کیا خبر ہمارا کیا معاملہ ہے، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمٰن نے ایک بڑا عجیب واقعہ نقل کیا ہے، اور میں اچھے واقعات سنا رہا ہوں نا، اور صحیح روایتوں سے سنا رہا ہوں، کن کن بچوں نے بولا وہ بھی صحیح روایت حوالے کے ساتھ، عجیب واقعہ ہے، اور بخاری میں ہے، کتاب الاستقراض، قرض لینے کا بیان، اس میں امام بخاری علیہ الرحمٰن نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور دوسری اس سے زیادہ 2-3 جگہوں پر بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ ہے، انہوں نے ایک جگہ پر وہ گئے تھے، وہاں ان کو ضرورت پیش آئی پیسوں کی، اس زمانے میں دینار کا رواج تھا اور دراہم کا رواج تھا، تو ایک آدمی کے پاس 1000 دینار لینے کے لیے گئے۔ آج کل 1000 دینار بہت قیمتی ہے، اس زمانے میں بھی قیمتی۔ تو جس کے پاس دینار، اجنبی آدمی کسی کے پاس، ہم تو اجنبی کیا اپنوں کو قرض نہیں دیتے، اجنبی کی تو بات دور کی، ہم اپنوں کو بھی قرض نہیں دیتے ہیں۔ سچ کہتا ہوں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، اور قرض نہ دیے جانے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، قرض نہ دینے کی بنیاد پر مالدار لوگ غریبوں کو قرض نہیں دیتے تو یہ غریب سودی معاملات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ رہے، اپنی عفت کو عورتیں بیچ رہی ہے، شرمگاہیں محفوظ نہیں رہی ہے، اسی بنیاد پر کہ امیروں نے غریبوں کی رعایت نہیں کی۔ اور قرض دینے کی فضیلت، 1 لاکھ روپیہ آپ نے قرض دیا تو جتنی مدت کے لیے آپ نے 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیا ہے اتنی مدت روزانہ 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ اب قرضہ تو واپس آئے گا ہی آئے گا 1 سال کے لیے، تو کون ہے کہ جو 1 سال 365 لاکھ قرضہ صدقہ کرے؟
1 سال کے لیے دینے کا مطلب یہی نہیں کہ روزانہ 1 لاکھ، تو 365 دن تو 365 لاکھ صدقہ کرے کون ہے؟ اور مدت، اور یہ روایت مشکات میں ہے، اور مدت گزر جانے کے بعد اگر اس کو مہلت دیتا ہے، وہ بیچارہ آیا کہ آپ 1 سال کے لیے میں نے لیا تھا قرضہ، میں نے پوری کوشش کی کہ ادا کر دوں لیکن ادا نہیں ہو سکتا ہے، مجھے مزید تھوڑی مہلت دو۔ میں کہا کہ جب تجھے سہولت ہو دے دینا، یہ ہے کہ چل بھائی 1 مہینہ اور مہلت دیتا ہوں یا 2 مہینے اور مہلت دیتا ہوں، یا تجھے جب سہولت ہو تب دینا، تو اب روزانہ اس کا ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور یہ روایت ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے مرقات میں نقل کی ہے، یہ مشکات میں نہیں، مسند احمد کے حوالے سے، یعنی امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمٰن نے اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اب بتاؤ کہ مہلت دینے میں روزانہ 2 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب ملے، کتنا فائدہ ہے؟ لیکن ہم تو بہانے نکالتے ہیں کہ ہاتھ میں نہیں، پیسے تو ہے مفتی صاحب پر انویسٹ کر دیا ہے، ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں یہ تو پھر پرائے کو تو دینے کی بات ہے، اس کا ایک بھائی اپنے حقیقی بھائی کو نہیں دیتا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ماحول اتنا گندا ہے، آج کسی سے للہ پیسہ مانگنا دور کی بات، زکوٰۃ بھی رمضان کی حد تک کہ رمضان اب آئندہ رمضان تک انتظار کرو مفتی صاحب، آئندہ رمضان آ رہا تو ذرا یاد دلا دیں ہو، پھر مفتی صاحب رمضان آوے اس سے پہلے یاد دلا دئیو۔ میں مستحق نہیں ہوں، ہاں صاحب کہہ دیتا ہوں، تمہارے من میں کہ یہ اشارہ کرتا ہوگا میں مستحق نہیں ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، فللہ الحمد وَلَهُ الشکر وَلَهُ الْإِحْسَانُ وَلَهُ الْمِنَّةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، یہ جواب ملتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا یہ مسئلہ تو للہ کا کہاں مسئلہ ہے، پھر قرض کا کہاں مسئلہ؟ یہ صاحب اجنبی تھے، اجنبی جگہ پر گئے تھے اور 1000 دینار قرض کے لیے مانگ رہے۔ ظاہر بات ہے نا، پروف تو کوئی مانگے گا نا کہ تم پردیسی ہو، اجنبی ہو، میری کوئی پہچان نہیں ہے۔ تو اب بندہ، امام بخاری کے الفاظ کہ وہ بندہ کہتا ہے سالنی کفیلن، بھئی ضامین لاؤ، کہ تم نہ ادا کرو تو میں اس سے وصول کروں۔ ضامین کا یہی مطلب نا، سالنی کفیلن، اس نے مجھ سے ضامین مانگا۔ میں نے کہا کفا باللہ وکیلا، فرضی بھی کہ اللہ کفیل ہے میرا، تو وہ راضی ہو گیا۔ آج کوئی کہہ رہے بھائی وہ بات چھوڑو، یہاں کسی کو میرے سامنے کسی بندے کو کھڑا کرو، اللہ تو ہے سب کا کفیل۔ ہاں یہ الفاظ ہیں لوگوں کے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تو سب کا وکیل ہے، سب کا کفیل ہے، کسی بندے کو حاضر کرو۔ فرضی بھی، وہ اجنبی سے اس جملے پر کہ جب اللہ کو کفیل بنا رہا ہے، وہ ایمان تو دیکھو، وہ ایمان ہے کہ فرضی بھی وسألنی شہیدن، بھئی کوئی گواہ لاؤ۔ اس نے جس کے پاس سے قرض لینا تھا اس نے کیا کہا، کوئی گواہ تو لاؤ، 2 آدمیوں کی گواہی اسٹیمپ پیپر پر، 100 روپے کا اسٹیمپ پیپر پر لکھنے کا 2 گواہیں تو چاہیے نا۔ اس نے کہا وکفا باللہ شہیدا، فرضی بھی کہ اللہ شہید ہونے کے لیے اور گواہ ہونے کے لیے کافی ہے، وہ راضی ہو گیا اور اس نے 1000 دینار مجھے قرضے کے طور پر دے دیے ایک مدت کے لیے۔ کتنی مدت تھی؟ ابھی چونکہ صرف روایت دیکھ کر آیا ہوں، بخاری وغیرہ جب پڑھائی تھی بہت سال ہو گئے، یاد نہیں ہے کہ، لیکن ایک طویل مدت اتنا ہے، 1000 دینار دے دیے۔ جب وقت آیا ادائیگی کا، دیکھیے ہمارے ہاں جانبین سے کوتاہی، یہ لوگ قرض نہیں دیتے، اور جب قرض دیتے تو یہ لوگ ہاتھ اونچے کر دیتے ہیں، جے دائے توڑ لے، اس لیے وہ نہیں دیتے ہیں۔ ادائیگی کی فکر ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے ادا کروا دیتے ہیں۔ یہ بھی بخاری میں ہے کہ اگر بندہ قرض لینے کے بعد ادائیگی کا پکا ارادہ رکھتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، صرف ارادے پر، اور اللہ کی مدد یقینی، اور یہ بالکل بخاری کی روایت میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔
لیکن ہماری تو پہلے سے نیت میں کھوٹ ہوتی ہے نا کہ ہاتھ اونچے کر دیں گے، اور کھاکی والوں کو ہفتہ دیتے ہیں، اس لیے وہاں سے بھی کچھ نہیں چلے گا۔ اللہ معاف فرمائے، معاف فرمائے۔ ماحول اتنا گندا ہو چکا ہے۔ جب ادائیگی کا وقت آیا، یہ اپنے ملک واپس آ گئے، بیچ میں دریا کنارہ تھا، یہ بندہ 1000 دینار لے کر کے اب دریا کے کنارے کشتی کے انتظار میں ہے، ادھر سے ادھر آٹے مار رہا ہے، گشت لگا رہا ہے، ادھر کنارے ادھر کنارے ادھر کنارے ادھر کنارے، کہ کوئی کشتی مل جاوے تو میں کشتی کے پر سوار ہو کر کے اس بندے کے پاس جا کر کے اسے 1000 دینار وقت پر ادا کر دوں۔ لیکن طغیان تھا دریا میں، کشتیاں ندارت کشتیاں تھی نہیں، یہ بندہ بڑا فکر میں۔ پانی میں ایک لکڑا تیرتا ہوا نظر آیا، اس نے اس لکڑے کو لیا پانی میں سے، اس کو چھیدا، کریدا، اس کے اندر 1000 دینار رکھے، اور جس کے نام تھا کہ 1000 دینار جو میں نے فلاں بندے نے فلاں سے آپ کے پاس سے لیے تھے، اس کی یہ آپ کو امانت، یہ رکھا اندر خط اور 1000 دینار، اور لکڑے کو پیک کیا اور دریا کے حوالے کر دیا، اور پھر اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے، ان کنت تعلم انی استسلفت 1000 دینار فلانا الی اجل، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے فلانے سے 1000 دینار قرض لیا تھا ایک مدت کے لیے، حتی انی قد جاہدت اجد مرکبہ، میں نے بہت کوشش کی کہ میں سواری کو پاؤں اور سوار ہو کر کے اس بندے کو ادا کرنے کے لیے جاؤں، ولم اجد مرکبہ، میں سواری کو نہیں پاتا ہوں۔ اے اللہ، اس نے مجھ سے کفیل مانگا تھا، میں نے تجھے کفیل بنایا تھا، وہ راضی ہو گیا تھا۔ اے اللہ، اس نے مجھ سے شہید مانگا تھا، گواہ مانگا تھا، میں نے تجھ کو گواہ بنایا تھا، وہ راضی ہو گیا تھا، آج تجھے کفیل بنا رہا ہوں اور گواہ بنا رہا ہوں، اور یہ دریا کے حوالے کر رہا ہوں، تو اس تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر کے لکڑا دریا کے حوالے کر دیا۔ ہے ہماری ہمت؟ ہے ایسا کرنے کی ہمت ہے ہماری کہ دریا کو سونپ دے؟ وہ ایمان تو چاہیے نا، وہ ایمان چاہیے، یقین چاہیے اللہ کی ذات عالی، حدیثوں کے اوپر عمل کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا، حلال کمائی کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، مطمئن ہو جاؤ اب ضائع نہیں ہوگا، اور اگر کبھی ہوا اس میں فی حکمت و مصلحت، یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت اس کا نعم البدل مل کر کے رہے گا، یقین رکھو۔ ادھر وہ بندہ بھی انتظار میں تھا کہ بھئی مدت پوری ہونے کا وقت قریب ہے، وہ آئے گا، لہذا مجھے اپنی رقم واپس ملے گی۔ وہ بھی دریا کے کنارے پر ادھر سے ادھر گشت کر رہا تھا، پھر رہا تھا اسی کے انتظار میں، لیکن کوئی کشتی نہیں تھی، مایوسی کے ساتھ واپس جا رہا تھا۔ اتنے میں لکڑا دکھا، لاؤ چلو ایندھن کے طور پر اس کو گھر لے جاؤں گا، ایندھن کے طور پر کام آئے گا۔ لکڑا اٹھایا، گھر لے جا کر کے گیا، اور اس کو کلہاڑی سے پھاڑا، اندر سے 1000 دینار اور ساتھ میں خط۔ اسی پر بس نہیں، آگے اور سننے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جب دریا میں طغیان ختم ہوا، سونامی، طغیان جلدی سمجھ میں نہ آئے تو طوفان، پرجوش ہوائیں، موجیں اور کشتیوں کی آمد و رفت چالو ہوئی، یہ بندے خدا پھر سے 1000 دینار لے کر کے ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا معلوم وہ لکڑا اس تک پہنچا ہوگا نہیں پہنچا ہوگا، اس کی امانت اس تک پہنچی ہوگی نہیں پہنچی ہوگی، میرے ذمے قرض ہے، میں قرض ادا کرنے کے لیے جاؤں۔ اور وہ بندے خدا بھی خوف خدا کہ بھئی مجھے مل چکے ہیں، تمہاری امانت وقت پر مل چکی ہے، اور ہم جیسے ہو تو آئے ہیں نہ آئے ہیں ڈبل، کس کو خبر کہ وہ لکڑے میں سے مل گیا ہے، وہ تو شہید ہے، وہ شہید ہے۔
وہ نگران ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے. کس کو خبر؟ اس کو خبر. امام بخاری علیہ الرحمٰن واقعہ تو وہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شہید کا تقاضا یہ ہے اپنے معاملات کو درست کرے. وہ دیکھتا ہے چاہے معاملہ میرے اور اس کے درمیان میں ہے، اور کسی کو، کیونکہ ہم معاملات کرتے ہیں تو کسی کو بو بھی نہیں آتی نا. آج کل بھائی کو بھی بو نہیں آتی، اور دوست کو خبر کہ دیکھ تجھے کہتا ہوں، میرا کچھ بھی ادھر ادھر ہوگا نا تو تجھے کہتا ہوں، لیکن بھائی کو خبر نہیں ہوتی. یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے کہ رشتہ دار دور ہوں گے اور پرائے قریب ہوں گے. بیٹا باپ سے دور ہوگا اور دوست سے قریب ہوگا. آج بالکل ماحول ایسا ہی بنتا جا رہا ہے کہ جو میں نے تجھ جانا، ہاں میرے بھائی کو بھی خبر نہ پڑے، میرے گھر میں بھی کسی کو خبر نہ پڑے، اور میں نے تجھے اس لیے کہا کہ تو میرا دوست ہے. قیامت کی علامت ہے. اللہ معاف فرمائے. تو نگرانی کر رہا ہے، معاملات درست ہونے چاہیے. اور پھر اس کے بعد آگے سب کچھ ہے. ملا علی قاری علیہ الرحمٰن ہے کہ جب وہ شہید ہیں تو ہماری توجہ اسی کی طرف ہونی چاہیے، ہماری توجہ اس کے علاوہ، کیونکہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں رزق دینے کا وعدہ کیا ہے. مالک اپنے مملوک کو چھوڑ دیتا ہے. وہ کتا پالا ہے، وہ بکری پالی ہے، اس کو وقت پر چارہ دے گا، وقت پر کھانا دے گا، وقت پر پانی دے گا. ٹھنڈی کا موسم ہے، گھر میں بکری کو باندھے گا. ٹاٹ کا اس کو بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، کتان کا ٹاٹ اس کے بدن کے اوپر ڈھانکے گا کہ میرے پالے ہوئے جانور کو ٹھنڈی نہ لگے. نیچے بھی بچھا کر کے، اگر ماربل ہے گھر میں تو نیچے بھی بچھائے گا اور اس کے اوپر بکری کو بٹھائے گا. کیوں؟ میرا مملوک ہے، میں اس کا مالک ہوں. تو جیسے ہم اپنے مملوک کو ضائع نہیں ہونے دیتے، وہ مالک تمام چیزوں کا مملوک اور ہم بھی اس کے مملوک ہے، وہ ہمیں ضائع کرے گا. اور اس نے تو رزق کا وعدہ لیا ہے، ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے اور وقت پر پہنچاتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ تو ہم حریص ہیں، جلد باز ہیں، اس لیے ہم حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ تمہارا رزق مقدر تم کو نہ مل جائے. لیکن تم جلد باز ہو، اس لیے حرام کی طرف اگر تم جلدی نہ کرو تو وہی رزق تم کو حلال طریقے سے پہنچ کر کے رہے گا. لیکن وہ جلد ہے نا، راتوں رات کروڑ پتی بن جانا ہے نا، اس لیے 1 کے 3 نے، 1 کے 2 نے، 1 کے 5. لیکن مقدر میں ہے تو وہی ہمیں حلال طریقے سے مل کر کے رہے گا، اور نہیں ہے تو یہ سودے بھی اور بہت سارے اٹھانتری کر کے چلے گئے. مقدر نہیں تھا. تو شہید کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری توجہ، اس لیے کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہماری ساری معلومات اس کے یہاں ہے، ہر وقت ہر آن دیکھ رہا ہے. تو اب اس کے علاوہ کسی اور کی طرف ہماری توجہ نہیں جانی چاہیے کسی بھی معاملے میں. واللہ علی کل شیء شہید. اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر پورے طور پر باخبر ہے. تو جب وہ باخبر ہے تو اپنے ماننے والوں کی، اور خاص طور پر جب ان پر ظلم ہو تو مظلوم کی مدد کرنے کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں مظلوم کی یقیناً مدد کروں گا، چاہے اس میں تھوڑا وقت لگے کسی مصلحت کی بنیاد پر، لیکن ضرور میں مدد کروں گا. تو مظلوم کا اس نے بدلہ لیا اور ظالمین کو ختم کیا. گزشتہ بھی بات آئی تھی کہ اللہ اپنی مخلوق پر ظلم کو برداشت نہیں کرتے. اپنی ذات میں کفر کو، شرک کو، سب کو برداشت کریں گے دنیا میں، لیکن اپنے پیدا کی ہوئی مخلوق پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ کوئی برداشت نہیں. فرعون نے ظلم کیا تو ختم کر دیا. جب تک اس نے ظلم نہیں کیا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، تب بھی چلائے رکھا، اور آن بان شان کے ساتھ چلائے رکھا. لیکن جب ظلم شروع کیا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کے فیصلے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ اس نے نافذ کیے.
اور بچیوں کو اور عورتوں کو ایسے کام لیتا تھا کہ جو باعث عار ہو، باعث شرم ہو. تو پھر اللہ نے فرعون کو مع فرعونیت کے سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا. واللہ علی کل شیء شہید. یہ تو اس واقعے کے متعلق ہوا. اور جب اللہ تعالی، دیکھو یہاں پر عبد الماجد صاحب دریابادی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اس سے اللہ کی تمام صفات اور خاص طور پر شہید کی صفت سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اپنے معبودوں کی صفات کو محدود مانتے ہیں، محدود ماننا تھوڑا سمجھاؤں، یہ ان داتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو گویا کہ اس کا کام صرف روزی دینا ہے. یہ علم کی دیوی ہے، علم کو دیوی کے ساتھ خاص کیا ہے. جس کو اللہ نے ناقصات العقل والدین کہا دیوی، اس کے ساتھ علم کو یہ لوگ وابستہ کر رہے ہیں. ان کی عقل کے تو ٹھکانے دیکھو. تو علم کو دیوی کے ساتھ گویا کہ یہ ہماری دیوی ہے، اس کا دائرہ اتنا ہے. اسلام کا معبود، اسلام مذہب اسلام کے ماننے والوں کا معبود کا دائرہ ہماگیر ہے، غیر محدود ہے. واللہ علی کل شیء شہید. کہ عبد الماجد صاحب نے اور یہ بھی نقل کیا کہ اسلامی تعلیمات ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ جزوی واقعات میں بھی عقائد کو بھی بیان کر دیتا ہے اور جزوی واقعات میں عمومیت کو بھی لے آتا ہے. کہ واقعہ تو اصحاب الاخدود کا چل رہا تھا، لیکن اللہ نے اپنی صفات کو نقل کر کے بتا دیا کہ وہ جیسے ان ظالمین کا بدلہ، ظالمین سے بدلہ لیا مظلومین کی، ویسے اللہ تعالیٰ سب پر قادر ہے. اور شہید لا کر کے تو عقیدے کی بات بھی اور توحید خالص کو بھی بیان کر دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت علم ہماگیر ہے، کوئی بھی اس کے علم کے دائرے سے نکلا ہوا نہیں ہے. یہ آگے اب اللہ تعالیٰ ایک عمومی ضابطہ بیان کر رہے ہیں جس میں ہم سب کے لیے سبق بھی ہے اور ہم سب کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے. کہ جیسے ان مظلومین اصحاب اخدود جو ایمان لائے تھے اور ان کو خندقوں میں ڈال کر کے جلایا، اللہ نے بدلہ لیا. ایک واقعہ تھا جزوی، ہم آگے قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، ایک عام ضابطہ کہ ایمان والے مردوں کو جو لوگ ستائیں گے اور ایمان والی عورتوں کو جو لوگ ستائیں گے، جنہوں نے ستایا، جو ستا رہے ہیں اور جو ستائیں گے، کیونکہ قرآن الی یوم القیامہ ماضی میں ستایا، حال میں ستا رہے ہیں، آئندہ ستائیں گے. اور آج دیکھ رہے ہیں صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر ہی سارے مسائل الو کے پٹھے بنا کر کے کھڑے کیے جا رہے ہیں اور ستائے جا رہے ہیں. کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، صرف بنیاد کیا ہے کہ ایمان والا ہے. ایمان والی خاتون حجاب میں وہ جا رہی ہے اپنی تعلیمی اداروں میں، انہیں برداشت نہیں ہے کہ ایمان والی خاتون اپنے شعار اسلامی کے ساتھ باہر نکلے اور شعار اسلامی کے ساتھ آگے بڑھے. اشارہ تو کر رہا ہوں، سمجھ میں تو آ رہا ہے نا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. پھر توبہ نہیں کی، جو اس کو فخر سمجھیں گے وہ توبہ کہاں سے کریں گے؟ اور فخر تو دور، اب تو یہ تو پنیہ کی باتیں کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو پھر توبہ کا کہاں سوال پیدا ہوگا؟ ثم لم یتوبوا. اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو اور مفسرین کو. خیر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، وقت ہو گیا ہے، گھڑی پر آج نظر نہیں تھی، چلیں گے انشاءاللہ آئندہ یہی بات آگے.
کہ ثم لم یتوبوا میں بھی عجیب مفسرین نے انکشاف کیا ہے. کیا؟ انشاءاللہ آئندہ. اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرماوے، اور ہم سب لوگوں کے لیے یہی قرآن میں سب کچھ ہے، درس عبرت بناوے اور درس تسلی بھی بناوے. ایمان والوں کی تسلی کا سامان بنا دے، ایمان والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دے، اور فہم قرآن نصیب فرما دے، اور مسجد اور قرآن سے اللہ